اس چیز کو قائم رکھنا یہ گنتی کے بندوں کو اللہ توفیق دیتا ہے، یہ مشکل کام۔ تو دنیا داری سے مراد یہ ہے چیست دنیا از خدا غافل بطن۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا یہ ہے کہ اللہ کی یاد بھول جائے اور دنیا کی محبت میں غرق ہو جائے۔ نیک و معاش و نکرہ و فرزند و زن، مالدار ہونا یا سونا چاندی ہونا پاس یا بیوی بچے ہونا یہ دنیا داری نہیں ہے۔ دنیا داری یہ ہے کہ یہ چیزیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیں۔ علم تصوف سلوک میں کامل ہو کہ جو جس راہ سے واقف نہ ہو اس پر گامزن کیسے ہو سکتا ہے؟ خود وہ کامل ہو علم سلوک میں، اگر خود کامل نہیں ہے تو دوسرے کو لے کر کیسے جائے گا؟ پھر فرماتے ہیں شاگردوں کی تربیت باطنی کے فن سے واقف ہو، کسی ماہر فن سے تربیت یافتہ ہو، خود کسی ماہر فن سے تربیت پائی ہو اور تربیت کرنے کے ڈھنگ سے آشنا ہو۔ یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چیزیں پڑھ لیتے ہیں، عالم بن جاتے ہیں لیکن وہ پڑھا نہیں سکتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پڑھا سکتے ہیں لیکن تقریر نہیں کر سکتے حالانکہ وہ عالم ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا، تقریریں بڑی کر لیتے ہیں۔ تو یہ مختلف استعداد ہوتی ہے لوگوں میں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس فن میں یہ بھی ضروری ہے کہ تربیت باطنی کے فن سے اسے پتہ ہو کہ شاگردوں کی تربیت کس انداز سے کس طریقے سے کرنی ہے، اور یہ تب پتہ ہوگا جب خود کسی کامل سے اس نے تربیت حاصل کی ہو، اس میں سے گزرا ہو، یہ کورس کیا ہو۔ اور 8ویں شرط یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روحانی تعلق قائم کر دے جو بندے اور اللہ کے درمیان واحد واسطہ ہے۔ یعنی کم از کم شرط یہ ہے کہ وہ بندے کو فنا فی الرسول تک تو پہنچا سکتا ہو، اتنی استعداد اس میں ہو کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم کر دے جو اللہ کریم اور بندے کے درمیان واحد واسطہ یعنی تعلق کا واحد ذریعہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس ناچیز کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے ہاتھ پر بیعت کبھی نہیں لی، صرف تعلیم دیتا ہوں، ابتدائی منازل طے کرا کے دربار نبوی میں پیش کر دیتا ہوں جو تمام جہان کے پیر ہیں۔ صرف زبانی جمع خرچ کافی نہیں، پیر صاحب فرما دیں لو تمہیں دربار نبوی میں پہنچا دیا، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سالک خود مشاہدہ کرے کہ منازل سلوک طے کرے، دربار نبوی میں پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مقدس پر بیعت کر رہا ہے۔ اگر کوئی مدعی دربار نبوی تک رسائی نہیں رکھتا پھر بیعت لیتا ہے تو وہ دھوکہ باز ہے، ماخوذ ہوگا۔ پس کامل و ناقص کی یہی پہچان ہے۔ اگر کوئی یہ استعداد نہیں رکھتا تو وہ بہت بڑا جھوٹ بولتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنی جگہ دوزخ میں تلاش کرے۔ اس پر دوزخ کی وعید ہے کہ کوئی فنا فی الرسول کرا نہیں سکتا اور کہتا ہے اور ویسے ہی کہہ دیتے لو تمہیں دربار نبوی میں پہنچا دیا تو وہ ماخوذ ہوگا، مواخذہ ہوگا، اس سے جواب لیا جائے گا۔ اور اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے تنبیہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے گا، تو اب یہ جھوٹ حضور پر آتا ہے، لو جی آپ کی حضور سے بیعت کرا رہا ہوں، اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اب یہ علم کے جو ذرائع ہیں، ایک تو کشف و مشاہدہ ہے کہ وہ صاف روح کو دیکھ رہا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن یہ چیزیں ثمرات ہیں، اللہ ثمرات من جانب اللہ ہوتے ہیں، مجاہدہ بندہ کرتا ہے لیکن اس پہ جو پھل لگتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کسی کو کشف و مشاہدہ دے دیتا ہے، کسی کو وجدان عطا کر دیتا ہے۔ وجدان ایک قطعی علم ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے دل میں آ جاتا ہے، جس پر بندے کو یقین ہو جاتا ہے۔
یہ وجدان جو ہے یہ کشف سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے، چونکہ کشف میں وہ مقام، وہ اس کی تصویر نظر آتی ہے، اس میں غلطی لگ سکتی ہے۔ وجدان وہ حقیقت سیدھی دل میں مترشح ہوتی ہے من جانب اللہ، اور اس پر بندے کو یقین ہو جاتا ہے اور وہ شریعت کے مطابق ہو۔ تو یہ ذرائع ہیں جو اللہ کریم عطا کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں بعض سادہ لوگ دریافت کرتے ہیں کہ اگر پیر فوت ہو جائے تو کیا دوسری جگہ بیعت جائز ہے؟ اور یہ سوال اکثر آج بھی سامنے آتا ہے کہ آپ ذکر کے لیے آتے ہیں، انہوں نے پہلے کسی نہ کسی پیر صاحب سے بیعت کی ہوئی ہوتی ہے، پھر وہ بڑے اس میں مذبذب ہوتے ہیں کہ میں نے تو پہلے بیعت کی ہوئی ہے۔ تو فرماتے ہیں خدا کے بندوں پہلے اتنا تو غور کرو کہ بیعت بجائے خود مقصد نہیں، حصول مقصد کا ذریعہ ہے۔ یعنی بیعت مقصد تو نہیں ہے کسی بیعت ہو جاؤ، مقصد تو اس سے برکات کا حاصل کرنا ہے، اس کا ذریعہ بیعت ہے۔ اور حضرت نے جو یہ لکھا ہے کہ میں بیعت نہیں لیتا، یہ واقعی اسی طرح تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ظاہری بیعت نہیں لیا کرتے تھے، مدتوں ہم بھی ہم رکاب رہے، لیکن بیعت وہی ہوتی تھی جسے فنا فی الرسول نصیب ہو جائے اور بارگاہ رسالت میں اس کی روحانی بیعت کرا دی جائے۔ یہ بہت بعد میں آ کر غالباً 79-80 کے قریب، 78-79 کی بات ہے، مجھے صحیح یاد ہے، 76 کی آمدہ نواز کو یاد ہے، 76 میں آ کر یہ ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ لوگ خواہ مخواہ نمائشی پیروں کی ظاہری بیعت کرنے کی ہر بندے کو عادت ہے، بھاگ کر بیعت کر لیتے ہیں اور پھر اس سے خود کو پکا وابستہ کر لیتے ہیں، خواہ وہ بدعتی ہو، مشرک ہو، وہ کتنی ان میں گمراہیوں میں لے جائے تو پیر سمجھ کر پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ تو مشائخ کے حکم سے 76 میں حضرت نے ظاہری بیعت اس لیے شروع کی کہ لوگوں کو گمراہ پیروں اور نمائشی پیروں کی بیعت سے بچنے کا کوئی موقع ملے، کیونکہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ذکر کرے نہ کرے بیعت کی سب کو جلدی ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں بیعت ہونا چاہیے، پیر ہونا چاہیے، کوئی شیخ ہونا چاہیے۔ تو یہ 76 میں شروع ہوئی اور ہم لوگوں نے بھی ظاہری بیعت حضرت سے 76 میں کی، یعنی سلسلے میں آنے کے 16-17 سال بعد۔ تو فرمایا یہ جو پوچھتے ہیں کہ جی میری بیعت تھی، تو بیعت تو کوئی مقصد تو نہیں ہے بیعت ہونا، تو مقصد تو ہے کہ بیعت ہو کر برکات حاصل کی جائے۔ مقصد تو اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے بیعت کے ذریعے۔ بیعت ایک ذریعہ ہے تاکہ ایک کامل کی شاگردی اختیار کر کے یکسو ہو کر تعلیم حاصل کرتے رہے، ترقی کرتے رہے۔ اگر پیر فوت ہو جانے پر آدمی کی دوسرا استاد تلاش نہ کرے گا تو ظاہر ہے اول تو اپنا نقصان کرے گا، اور اس سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کے پیش نظر رسائے الہی کا حصول نہیں، شخصیت پرستی ہے۔ اب حصول علم ظاہری کے لیے لوگ ایک مدرسے میں داخل ہوتے ہیں، 5 سال میں وہ پرائمری پاس کرتے ہیں، تو کیا یہ کہیں گے کہ جی میں تو اس مدرسے میں داخل ہوں، اب مڈل میں نہیں جاتا، یا مڈل سے میٹرک میں یا کالج میں نہیں جاتا، میں تو اس سکول میں داخل ہوں لہذا میں کالج میں نہیں جاتا، کیونکہ اس کا مقصد تعلیم حاصل کرنا ہے۔ جہاں تک پرائمری والے نے کرائی وہاں تک اس سے کر لی، جہاں تک مڈل والے نے کرائی اس سے کر لی، جہاں تک کالج والے نے کرائی اس سے حاصل کر لی۔ تو بیعت سے مقصد رضائے الہی ہے، حصول برکات ہے۔ اگر ایک جو واقعی جو لوگ شیخ ہیں اور حقیقی اہلیت رکھتے ہیں، اگر انہیں پتہ چلے کہ کہیں ان سے زیادہ اہل شیخ ہے تو وہ اپنے شاگردوں کو خود وہاں بھیج دیتے ہیں کہ جو بھئی جو کچھ مجھے آتا تھا میں نے تمہیں سکھا دیا، فلاں شخص مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اب اس کے پاس جا کر آگے سیکھ لو۔ تو فرمایا بیعت خود مقصد نہیں ہے، بیعت ہے حصول رضائے الہی کے لیے اور علوم باطنیہ اور کیفیات قلبی کے حصول کے لیے۔ تو جب ایک شخص سے بیعت کی تھی وہ فوت ہی ہو گیا تو اب اس سے آپ کو کیا فیض ملے گا، اب اس سے کیا تربیت ہو آپ کو۔ اگر بیعت ظاہری بھی اصلاح کی بھی کسی نے کی ہے، پیر صاحب کا وصال ہو گیا، تو اب اسے وہ قبر سے آ کر تو نہیں بتائیں گے، اسے کہیں تو جانا پڑے گا جو اس کی رہنمائی کر سکے۔ اور پھر یہ سوچو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا صحابہ کرام نے خلفائے راشدین کی بیعت نہیں کی تھی؟
صحابہ کرام نے تو سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی ہوئی تھی. آپ کے وصال کے بعد کیا خلفائے راشدین کی بیعت نہیں کی؟ پھر یہ سوال پیدا ہو کہ پیر فوت ہو جانے پر دوسری جگہ بیعت جائز ہے یا نہیں، پھر یہ سوال کیسے پیدا ہو گیا؟ جب حضور کے وصال پر خلفائے راشدین کی بیعت صحابہ کرام نے کی جنہوں نے حضور کے دست حق پرست پر بیعت کی تھی، تو آپ کا پیر حضور سے بڑا تھا کہ آپ کے پیر کے فوت ہو جانے کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوسری جگہ بیعت ہوتی ہے یا نہیں؟ تصوف اور تزکیہ باطن میں شیخ اور سالک کا تعلق بڑا نازک ہے. اس فن کے اصول میں اور کیفیات قلبی کے اصول کا جو تعلق ہے طالب کا اور شیخ کا، فرماتے ہیں بہت نازک ہے. ظاہری علوم میں معاملہ اور قسم کا ہے. علوم ظاہری جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ معاملہ اور کا ہے. استاد سے نفرت، اس کی مخالفت کے باوجود آدمی ظاہری علم حاصل کر سکتا ہے. کسی استاد کو اچھا نہ سمجھتا ہو، دل سے اسے اچھا نہ جانتا اور اس سے بھی کتابیں پڑھتا رہے تو ظاہری علم حاصل کر لیتا ہے. مگر اس راہ میں شیخ کامل میسر آ جائے تو اس کی مخالفت معنی فیض ہی نہیں بلکہ حرام ہے. لیکن کیفیات قلبی کے لیے اگر شیخ کامل نصیب ہو جائے تو پھر اس کی مخالفت کا سوچنا بھی، فرماتے ہیں، حرام ہے، صرف معنی فیض نہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کے دل میں قدورت آئے گی تو جو دل سے دل نے حاصل کرنی ہوتی ہیں برکات، وہ لائن کٹ جائے گی. برکات سے تو معرومی ہوگی ہی، شرعاً حرام بھی ہے، یعنی جرم بھی ہے. شیخ کامل کی مخالفت دراصل تزکیہ باطن کی ضرورت اور رضائے الہی کے حصول سے نافر و رمیدہ ہونے کی دلیل ہے. نافر و رمیدہ ہونے کی دلیل ہے، یعنی شیخ کامل کی مخالفت دراصل کمالات باطنی اور حصول رضائے الہی تو نافر نفرت کرنے والا، رمیدہ دور افتادہ، اس سے ہٹا دیا گیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے رضائے الہی سے نفرت ہے. یعنی اگر آپ ایک دکاندار سے، ایک تاجر ہے گھی کا، اس سے نفرت کرتے ہیں تو آپ کو گھی کیسے ملے گا؟ ایک چینی کا تاجر ہے، آپ کہتے ہیں میں تو اس کی دکان پر نہیں جاؤں گا، میری اس کے ساتھ دشمنی ہے، تو وہ آپ کو چینی دینے گھر تو نہیں آئے گا. اگر ظاہری چیزوں میں یہ ہے تو یہ قلبی دولت جس کے پاس ہے، آپ کے دل نے اس سے محبت پیدا کرنی ہے، اس کے دل کو اپنے دل کی طرف متوجہ کرنا ہے، تو دل سے دل میں دولت منتقل ہو. تو اگر آپ کے دل میں مخالفت آ جائے گی تو وہ تو ذریعہ کٹ جائے گا. پھر بظاہر آپ خوش آمد بھی کرتے رہیں، بات بنائے بھی رکھیں تو نہیں ہوگی. اور یہ مخالفت اگر کسی کامل شیخ سے ہو تو پھر یہ اس بندے سے نہیں ہے، پھر اس نعمت سے مخالفت ہے جو اس کے پاس ہے، یعنی رضائے الہی کی مخالفت ہے اور کمالات باطنی سے مخالفت ہے. ضرورت شیخ کے سلسلے میں ایک سوال بعض ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ جب کتب تصوف میں ہر قسم کے اذکار، وظائف اور ان کے پڑھنے کے طریقے درج ہیں تو ان پر عمل کر کے انسان کامل بن سکتا ہے، پھر شیخ کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ طب کی کتابوں میں ہر قسم کے نسخہ جات، طریقے علاج، وزن، ادویہ اور طریقے استعمال موجود ہے، پھر کسی ماہر طبیب اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میڈیکل میں تو ساری چیزیں اور ان کے اوزان اور وہ چیزیں ملتی ہیں. کیا کسی معقول آدمی کے ذہن میں یہ سوال بھی ابھرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے. آخر کی وجہ صرف یہی ہے کہ جان عزیز ہے اور احتیاط کا تقاضا ہے کہ طب کی کتابوں اور اپنے علم پر بھروسہ نہ کیا جائے، بلکہ اچھی طرح چھان بین کر کے کسی ماہر طبیب کو تلاش کیا جائے اور اس سے علاج کرایا جائے. کیونکہ جان بڑی پیاری ہوتی ہے، اپنی صحت کا بڑا لحاظ ہوتا ہے، اس لیے بندے کے پاس جتنی بھی طب کی کتابیں پڑھی ہوں اور جتنا بھی مطالعہ کرے اس پہ انحصار نہیں کرتا، کسی طبیب کو تلاش کرتے، اگر کوئی بیماری ہو اس سے علاج کراتا ہے کہ خواہ مخواہ تجربے میں جان نہ ضائع کر بیٹھوں، نسخے نہ آزماتا رہوں جو کسی کو تجربہ کار ہے اس سے، اس لیے کہ اسے جان بڑی پیاری ہوتی ہے.
اور اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا مقصود ہو تو معقولیت کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی کسی معالج روحانی کو تلاش کرے، اور روحانی طبیب کے بغیر روحانی صحت، تزکیہ باطن، تعلق میں اللہ پیدا ہونا محال ہے۔ پھر ظاہراً تو ایک حد تک آدمی کتاب سے نسخہ پڑھ کے بعض اوقات اسے استعمال کر کے شفا حاصل کر سکتا ہے، لیکن باطنی علم میں یہ نہیں ہوتا، چونکہ یہ چیز کتابوں میں تو الفاظ ہیں، کیفیات کے لیے تو کوئی لفظ نہیں ہے۔ کیفیات تو صرف محسوس کی جا سکتی ہیں، اور یہ کیفیات انعکاسی اور القائی ہیں، دلوں سے دلوں میں القاء ہوتی ہیں۔ ان کے آگے اثرات کیا ہوتے ہیں یہ لکھا جا سکتا ہے کہ جسے یہ مراقبہ نصیب ہو، اس کے اثرات اور نتائج یہ ہوتے ہیں، اس کی عملی زندگی میں یہ تبدیلی آتی ہے، وہ ذاکر ہو جاتا ہے، اس میں اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تابع، یہ سارے اس کے اثرات ہیں۔ لیکن وہ کیفیت کیا ہے اسے آپ نہیں لکھ سکتے، وہ محسوس کی جا سکتی ہے۔ اور ظاہراً اگرچہ بعض اوقات نسخہ پڑھ کے دوائی کھا کے صحت ہو سکتی ہے، لیکن لوگ ایسا نہیں کرتے۔ تقاضا احتیاط کا یہ ہے کہ طبیب کے پاس جایا جائے، کہ یہ نہ ہو کہ نسخہ کھا کے مری جاؤں۔ تو یہ تو اس سے بہت نازک معاملہ ہے، بہت نازک کام ہے، اور اس میں امکان ہے شفا کا، اس میں تو امکان بھی نہیں ہے کہ کتاب پڑھ کے کچھ حاصل ہو جائے گا، چونکہ یہ تو دلوں سے دلوں کو حاصل ہوتی ہے۔ صحبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ بنے، جب صحبت نہ رہی تو کہ تو قرآن کریم بھی موجود تھا، ذخیرہ حدیث بھی موجود تھا، پھر کوئی صحابی تو نہیں بن سکا۔ تو یہ چیز انعکاسی اور القائی ہے۔ اس لیے اس کے لیے صحبت شرط ہے، اور بغیر صحبت کے حاصل ہونا محال ہے۔ آگے فرماتے ہیں منازل سلوک۔ سلوک کے منازل یا مراقبات، یا جنہیں آپ انگریزی میں اسٹیشنز کہتے ہیں، مقامات کیا ہیں؟ سلوک کے ابتدائی منازل، جب سالک کے لطائف منور ہو جائیں اور اس میں مزید استعداد پیدا ہو جائے تو شیخ کامل اسے سلوک کی منازل اس ترتیب سے طے کراتا ہے۔ اول استغراق اور رابطہ کرایا جاتا ہے، یعنی لطائف جب روشن ہو جائیں، ان میں ایک قوت پیدا ہو جائے تو پھر سارے لطائف کے انوارات قلب پہ جمع کر کے اسے رابطہ کرایا جاتا ہے۔ رابطہ ایک عجیب قوت ہے جس میں بنیادی طور پر ایک استغراقی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ استغراق کا مطلب ہوتا ہے پوری طرح ایک طرف متوجہ ہو جانا، یعنی دنیا سے کٹ کر، ماحول سے کٹ کر اللہ کریم کی طرف متوجہ ہو جائے، ذکر الہی کی طرف متوجہ ہو جائے، اور اس کا بلائی مقامات سے رابطہ ہو جائے۔ یہ رابطہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور اصحاب کہف کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، جب وہ مخلوق سے کٹ کر غار میں آ گئے تو ہم نے ان کے دل کو رابطہ عطا کر دیا، ہم نے ان سے رابطہ سے مطلب ہے کہ دنیا و ما فیہا سے کٹ کر متوجہ اللہ ہو جائے۔ اب یہ رابطے کا کمال تھا کہ وہ 300 سال غار میں سوتے رہے اور نہ انہیں کوئی تھکاوٹ ہوئی، نہ بھوک لگی، نہ پیاس لگی، نہ آنکھیں کھلی، اسی استغراق میں 300 سال بسر ہو گئے۔ تو رابطہ کرایا جاتا ہے کہ وہ دنیا، ماحول، دنیا کی یاد، دنیا کی باتوں، اس سب سے کٹ کر متوجہ اللہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد مراقبات ثلاثہ، پھر دوائر ثلاثہ، پھر مراقبہ اسم ظاہر والباطن، پھر سیر کعبہ، سیر صلاۃ، سیر قرآن، اور اس کے بعد فنا فی الرسول کی منزلات۔ اب یہ سارے مراقبات الحمدللہ آپ جانتے ہیں، تو اس پر میں زیادہ بات نہیں کرتا۔ استغراق ایک کیفیت ہے، اس کی صحیح حقیقت تو مستغرق کو کوئی معلوم۔ استغراق ایک ایسی کیفیت ہے کہ اس کا حال تو اسی کو معلوم ہوتا ہے جس پر استغراق وارد ہوتا ہے، مگر اتنا بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس میں جسم کی مادی آنکھیں محو خواب ہو جاتی ہیں، یعنی مادی آنکھ بند ہو جاتی ہے، مادی کان
بند ہو جاتے ہیں، مادی ذرائع اطلاع کے جو ہیں وہ فی الوقت معطل ہو جاتے ہیں اور قلب بیدار ہو جاتا ہے۔ آدمی باتیں سنتا ہے، وضو ٹوٹ جائے تو معلوم ہوتا ہے جس طرح بیداری میں معلوم ہوتا ہے۔ البتہ انبیاء علیہ السلام کا اور اولیاء کرام کے استغراق میں بڑا فرق ہے۔ انبیاء کا استغراق تام ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، ناقص وضو نہیں ہوتا۔ انبیاء کا وضو استغراق میں نہیں ٹوٹتا، بلکہ انبیاء کی نیند بھی استغراق ہوتی ہے اور ناقص وضو نہیں ہوتی۔ کتنی حدیثیں ملتی ہیں کہ حضور مسجد میں تشریف لائے، فجر کی سنتیں ادا کیں اور آپ لیٹے اور سو گئے، اس لیے کہ حضور کی عادت مبارک تھی کہ جب آپ سو جاتے تھے تو آواز آتی تھی، ہلکے ہلکے خراٹے لیتے تھے، تو جب تھوڑی دیر آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ سو گئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تو کوئی آپ کو بیدار نہیں کرتا تھا، چونکہ بعض اوقات نیند میں وہی شروع ہو جاتی تھی، لہذا کوئی نہیں چھیڑتا تھا، تو پھر حضور خود ہی اٹھ جاتے اور اٹھ کر فرض پڑھا دیتے اور وضو نہیں فرماتے تھے۔ تو وہ استغراق تام ہوتا ہے انبیاء کا، وہ ناقص وضو نہیں ہوتا۔ ولی کی استغراق اور نیند میں وضو ٹوٹ سکتا ہے۔ استغراق ہو تو وضو ٹوٹے تو اسے اطلاع ہو جاتی ہے، اور نیند میں پتہ نہیں چلتا، نیند ویسے ہی ناقص وضو ہے۔ اور یا کا استغراق تام نہیں ہوتا، اس لیے ناقص وضو ہوتا ہے کہ اس میں نیند مل جاتی ہے۔ علامہ شامی نے اس پر بحث کی ہے کہ نوم انبیاء غیر ناقص اور انبیاء کی نیند ناقص وضو نہیں ہوتی، کہ انبیاء کی نیند جو ہے اس میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ الاجماع علی انہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نواقص الوضوء کالامہ الا ما صح من استثناء القوم ان عینی تنامان ولا نیام قلبی۔ فرمایا باقی نواقص وضو میں سارے احکام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی طرح وارد ہوتے ہیں جس طرح عام امتی پر، لیکن سوائے نیند کے، نیند میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استثناء حاصل ہے، اس لیے کہ آپ کا ارشاد ہے میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا، اے نایت تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا، وکما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اجماع امت اس پر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نواقص وضو میں امت کے ساتھ شریک ہیں، باقی جتنے نواقص وضو ہیں وہ حضور کے ساتھ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ان کی نیند نواقص وضو سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ حدیث میں آئے کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔ نوم انبیاء وہی ہے، انبیاء کو اگر خواب بھی آئے تو وہی الہی ہوتی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں ہے ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو مخاطب ہو کر فرمایا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ جب حضرت حاجرہ سے تیار کرا کے انہیں منا میں لے گئے تو علادگی میں باپ بیٹے میں بات ہوئی، حالانکہ وہ چھوٹے سے تھے، فلما بلغ معہ السعی، ساتھ دوڑنے کے قابل تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اماں حاجرہ سے تو یہ بات نہیں کی کہ میں نے خواب میں دیکھا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں، چونکہ خواب نبی کی بھی وحی ہوتی ہے اور وحی کو سمجھنا بھی نبی کا کام ہے۔ یہ بڑی مزے کی بات ہے اور بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ آج کل جو ہمارے بعض قرآن کریم سے اپنی اٹکل سے معنی نکال لیتے ہیں نا، وہ درست نہیں ہے۔ غیر نبی وحی کی تشریح نہیں کر سکتا۔ وہی قرآن کریم وہی الہیت، اس کی تشریح وہی مانی جائے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صحابہ کرام نے سمجھی، اس کے علاوہ اگر کوئی تشریح کرے گا تو وہ باطل ہوگی۔ ماں حاجرہ کتنی عظیم شخصیت ہیں جنہیں اللہ کے نام پر ایک بیابان میں جہاں کعبہ کا نشان بھی نہیں تھا، بنیادیں تھیں دب گئیں، مٹی کی ڈھیری بنی ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سینکڑوں میل پیدل وہاں چلا کر لے گئے اور ایک ننھے بچے کے سمیت چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے پوچھا مجھے یہاں کس کے سارے چھوڑ رہے؟ فرمایا جس نے یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا پھر میرے لیے وہ کافی ہے، آپ تشریف لے جائیے۔ پھر آپ کا پانی راشن ختم ہو گیا اور صفا مروہ پر پانی کی تلاش میں دوڑیں تو اللہ کو اتنا مقبول ہوا کہ اس سے لے کر قیامت تک ہر حاجی کو وہاں دوڑنے کا اسے حج کا رکن بنا دیا کہ صفا مروہ پہ، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ میں صحیح فرمائی۔
لیکن اس کے باوجود اماں ہاجرہ نبی نہیں تھیں تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بات نہیں کی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر. وہ جانتے تھے کہ وحی کو سمجھنا نبی کا کام ہے. اسماعیل علیہ السلام تو نبی تھے اللہ کے، اگرچہ کم سن تھے، لیکن جب علیحدہ ہوئے باپ بیٹا تو ان سے بات کی. قالا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا، ذرا غور کر، اس میں آپ تمہاری کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہو. اب جواب سنیے، وہ فرماتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر. انہوں نے خواب کی بات نہیں کی، انہوں نے فرمایا اللہ کا نبی ہے ابا جی، تو اللہ کا نبی ہے، تیرا خواب وحی الہی ہے اور تجھے وحی سے حکم دیا جا رہا ہے کہ مجھے ذبح کر، اس لیے کر گزر. تفعل ما تؤمر، جس کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کر گزر. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ کو جو فکر ہے کہ میں کم سن ہوں لیکن اللہ کا نبی ہوں، مجھے بھی آپ صبر کریں، جس طرح آپ صبر کریں گے کہ بیٹا ذبح کر دیں گے، میں بھی صبر کروں گا کہ ذبح ہو جاؤں گا. تو یہ قاعدہ بھی سمجھ آ گیا کہ وحی کا مفہوم اور تشریح کرنا یہ نبی کا کام ہے، غیر نبی کا نہیں. ہم جتنی تشریح کریں ہمیں ثابت کرنا پڑے گی کہ حضور سے یہ ثابت ہے اور صحابہ کرام نے یہی سمجھا. اس کے علاوہ جو تشریح ہوگی وہ باطل ہوگی. یہ باطل فرقے جتنے ہیں ان کی بنیاد اس بات پر ہے، اسلام میں جتنے باطل فرقے بنے ان کی بنیاد اس بات پر ہے کہ وہ قرآنی آیات کو معنی اپنی مرضی کے پہناتے. اگر اس بات پہ ساری امت متفق ہو جائے کہ وہ تشریح سمجھی جائے جو صحابہ نے سمجھی تو آج بھی اسلام میں کوئی فرقہ نہیں بنتا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نام لم یوقظ حتی یکون ویستيقظ لا ندری ما یحدث فی نومہ. اور فرمایا جب یہاں یہ دلیل دی ہے کہ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ کو وحی میں حکم دیا گیا ہے. انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا، انہوں نے کہا نہیں یہ وحی الہی ہے، آپ یہ کر گزریے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے سو جاتے لم یوقظ تو انہیں کوئی نہیں جگاتا تھا، حتیٰ کہ آپ خود جاگ اٹھتے، اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا کہ نیند میں ان سے کیا بات ہو رہی ہے، نزول وحی ہو رہا ہے یا کوئی آپ پر کوئی کلام نازل ہو رہا ہے یا آپ خواب دیکھ رہے ہیں. اس لیے حضور کو بیدار نہیں کیا جاتا تھا. ابن کثیر اور بخاری میں قال ابن ابی عمیر رؤیا الانبیاء وحی و ابن عمیر جلیل القدر تابعی. حضرت ابن عمیر جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے، ابن کثیر تفسیر ہے انہوں نے بھی نقل فرمایا، بخاری شریف نے بھی نقل فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے. علامہ سہیلی لکھتے ہیں حتی آتوہ لیلتاً اخری فیما یرا قلبہ وتنام عیناہ ولا ینام قلبہ کذالک الانبیاء تنام عینہم ولا تنام قلوبہم. ملائکہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کو سوتے مائے، اس حالت میں حضور کا قلب بیدار تھا اور آنکھیں سو رہی تھیں، دل نہیں سو رہا تھا. اسی طرح انبیاء کی آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں اور قلب بیدار ہوتا ہے. یعنی نبی کی نیند جو ہوتی ہے وہ استغراق ہوتا ہے جس میں آنکھ سو جاتی ہے اور دل بیدار رہتا ہے. فتح الباری میں ہے قال الخطابی وانما منع قلبه من النوم هي الوحی الذی یاتی فی المنام. اللہ کریم نے آپ کے قلب اطہر پر نیند کو منع کر دیا تھا. نیند قلب اطہر پہ طاری نہیں ہوتی تھی اس لیے کہ حضور کو نیند میں بھی وحی آتی تھی، قلب اطہر بیدار ہوتا تھا اور قلب اطہر پہ وحی نازل ہوتی تھی. وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما انا نائم رأیت فی یدی سوارین من ذهب فهمنی شانہما فاوحانی فی المنام ان انفخہما.
حضور فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں سو رہا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں، اور مجھے یہ دیکھ کر دکھ ہوا کہ یہ سونے کے کنگن میرے ہاتھوں میں کیوں ہیں۔ تو اوہانی فی المنام میں مجھے وحی کی گئی انفقوا ما کہ ان پر پھونک ماریں اڑ جائیں گے، یعنی اسی نیند میں آپ بیدار نہیں ہوئے، آپ نیند فرما رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں اور مجھے وہ اچھے نہیں لگے، مجھے دکھ ہوا، مجھے رنج ہوا، تو مجھ پر وحی کی گئی، اسی نیند میں وحی کی گئی کہ ان پر پھونک مارے۔ میں نے پھونک ماری، فنا ہو۔ خواب وحی ہوتا ہے، ان الوحی یات الانبیاء من اللہ ایقاظا و مناما۔ فتح الباری میں ہے کہ انبیاء پر جاگتے میں بھی وحی آتی ہے، سوتے میں بھی وحی نازل ہوتی ہے۔ نص قرآن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ عقیدہ ثابت ہوا کہ انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے۔ حدیث و آثار صحابہ کا یہی عقیدہ ثابت ہوتا ہے، تابعین کا بھی یہ عقیدہ تھا، فقہاء امت کا یہی عقیدہ تھا، جیسا کہ شامی میں آ چکا ہے، بلکہ ساری امت کا یہی عقیدہ ہے، جیسا روض العنف کی عبارت میں لفظ کذالک سے متبادر ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، تو جس رات فجر کی نماز قضا ہو گئی اور حضور اکرم بیدار نہیں ہوئے، حضرت بلال بھی سوتے رہے، انہوں نے بھی اذان نہیں کی، تو پھر جب قلب اطہر بیدار تھا تو آپ اٹھے کیوں نہیں؟ سوال اسے لیلۃ التاریس کہتے ہیں کہ حضور کی نماز فوت ہو گئی اور نوم انبیاء میں قلوب غافل نہ ہوتے تو وقت نماز اور وقت طلوع شمس معلوم کر لیتے۔ اگر دل پر قلب اطہر پر نیند نہیں تھی تو قلب اطہر کو تو پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا، یہ سورج طلوع ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں آفتاب چشم ظاہری کے مدرکات میں سے ہے، سورج کو ظاہر کی آنکھ دیکھتی ہے، مادی چیزیں یہ دو طرح کے مدرکات، نظر آنے والی چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ چیز جسے مادی آنکھ دیکھتی ہے، ایک وہ چیز جسے دل کی آنکھ دیکھتی ہے، مادی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اب یہ سورج یا سامنے درخت ہے یا یہ مکان ہے یا آسمان ہے یا زمین ہے، یہ دیکھنا چشم ظاہری کا کام ہے، مدرکات چشم ظاہری سے ہے، اور تعطل چشم سے اس کے مدرکات میں بھی تعطل ہے۔ نیند میں انبیاء کی آنکھ بھی بند ہو جاتی ہے، آنکھ پر تو نہیں، آپ نے فرمایا تنامان عنایہ، میری آنکھیں سو جاتی ہیں، تو مدرکات ظاہری تو انبیاء کے بھی بند ہو جاتے ہیں، قلب اطہر جاگتا رہتا ہے، جو مدرکات قلب ہیں ان میں خطا نہیں ہوتی، یعنی وحی الہی آتی ہے یا خواب آتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے، اس میں نہیں ہوتی۔ یہ مدرکات چشم سے ہے، یہ ظاہری آنکھ کے دیکھنے سے اس پر نیند آ گئی، آنکھ بند ہو گئی تو آنکھ کے مدرکات میں بھی تعطل آ گیا۔ آفتاب قلب کے مدرکات سے نہیں، یہ سوال ہی جاہلانہ ہے۔ فرمایا یہ تو سوال ہی جاہل بندہ کر سکتا ہے، ایسا سوال ہی تو سمجھنا چاہیے کہ قلب اور قلب کی آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت، سورج تو کافر کو بھی نظر آتا ہے، جانور کو بھی نظر آ رہا ہے، جسے آنکھ ملی ہے وہ سورج کو دیکھ رہا ہے، یہ مدرکات چشم سے ہے، اور آنکھ ظاہری پر تو نیند آ جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ استغراق میں قلب ما سوی اللہ سے منقطع ہو جاتا ہے اور انوارات و تجلیات میں مستغرق ہو جاتا ہے، کہ قلب تو متوجہ الی اللہ ہوتا ہے، ان چیزوں کی طرف وہ توجہ ہی نہیں کرتا۔ حدیث لیلۃ التاریس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ غفلت کا سبب نیند ہی بیان کیا گیا ہے، استغراق نہیں۔ جتنوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے تمام کتابوں میں اس کا سبب نیند کو ہی کہا گیا ہے، استغراق کو اس کا سبب نہیں کہا گیا۔ اگلا اعتراض یہ ہے کہ استغراق کا ذکر حدیث شریف میں نہیں ہے، یعنی لیلۃ التاریس کی جو حدیثیں ہیں جن میں بیان ہوئی ہے ان میں تو استغراق کا ذکر کسی نہیں کی گیا۔ جواب
اثر سے مؤثر پر استدلال غلط ہے، نماز سے غفلت ایک اثر ہے، مگر ممکن ہے رسول اکرم کو مؤثر غفلت استغراق ہو، جس کا فریضہ اور دوسری حدیثیں ہیں، قرینہ دوسری حدیثیں اور صحابہ کا سبب مؤثر نیند ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ اثر سے مؤثر کا جو ہے استدلال یہ صحیح نہیں۔ ایک آدمی کو چوٹ لگی ہے، یہ اثر ہے، تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لاٹھی کی ہے، ڈنڈے کی ہے، وہ ڈنڈا لمبا تھا وہ چھوٹا تھا، یا کسی نے پتھر مارا، اس اثر سے آپ مؤثر کو تلاش نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا نیند سے آپ یا نماز کے قضا ہونا ایک اثر ہے، اس سے آپ یہ استدلال نہیں کر سکتے کہ اس کا سبب استغراق تھا یا نیند تھی۔ یہ تو آپ کے ارشادات اور حدیث کے بیان سے ملے گا۔ جب آپ کے ارشادات موجود ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا، تو اس حدیث سے آپ تلاش کریں گے کہ استغراق اس کا سبب نہیں ہے، اس کا سبب نیند ہے۔ اگر قلب کی غفلت تسلیم نہ کی جائے تو خدا سے شرک لازم آتا ہے۔ لا تاخذوا سنۃ ولا نوم، یہ تو اللہ کی صفت ہے کہ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ آپ کہتے ہیں قلب ذاکر ہو جائے تو اسے کبھی نیند نہیں آتی، وہ کبھی بند نہیں ہوتا، تو یہ تو اللہ سے شرک ہوگا۔ یہ اعتراض کرنے والے بھی بڑے شیر ہیں۔ آپ جواب ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید سے ثابت ہے کہ ملائکہ کو نیند نہیں آتی۔ یسبحون اللیل والنہار، پتہ نہیں آگے کیا لکھے ہیں، ولا یفترون، لا یفترون، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، کہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ رات دن اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، کوئی وقت خالی نہیں تھا۔ اس کا مطلب سوتے تو وہ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیے اعیار علوم کی جلد 3 صفحہ 21 پر یہ اوصاف سلبیہ ہیں، اور اوصاف سلبیہ میں شرک نہیں ہوتا۔ آنکھیں خود حادث ہیں، حادث مسبوق بالعدم کو خالق کل سے کیا نسبت؟ آنکھیں خود فنا ہونے والی ہیں، اور ایسی چیز جسے فنا ہو کر معدوم ہو جانا ہو اسے اللہ سے نسبت دیتے ہیں، اور اسے آپ کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ یہ شرک نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں استغراق کے مذکور نہ ہونے کی وجہ سے رسول اکرم کی نیند کو سبب غفلت قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ حدیث شریف میں غفلت نومی کو بوجہ شیطان بیان کیے گئے۔ کیا رسول اکرم کی غفلت نماز کا سبب نیند ہو سکتی ہے؟ نیند ہر کسی امر کے نص میں مسکوت ان ہونے سے اس کا دعویٰ کرنا نص کے مخالف نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آپ غفلت کی نسبت نہیں کر سکتے۔ تعلیم امت کے لیے وہ نماز قضا ہوئی، اور اس سے نمازیں قضا کرنے کا سلیقہ امت کو سکھایا گیا۔ جن کی نماز چھوٹ جاتی ہے کسی وجہ سے وہ قضا کر لیتے ہیں، تو انبیاء پر وہ کیفیات آتی ہیں جن سے تعلیم امت مراد ہوتی ہے۔ اس سے حضور کی طرف غفلت کی نسبت کرنا بے ادبی ہوگی، گستاخی ہوگی، کیونکہ غفلت تو فرماتے ہیں غفلت تو بوجہ شیطان کے، غفلت کا سبب تا شیطان ہونا، حضور کی طرف غفلت دی نسبت کرنا درست نہیں۔ اب اس سے آگے مراقبات کا سلسلہ چلتا ہے، انشاءاللہ کل یہاں سے شروع کریں گے، اب کافی وقت ہو گیا۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال
اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارل عرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔